السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب تعریفیں رب تعالی جل شانہ کے لیے ہیں، جس نے ہمیں پیدا کیا اور ہماری ضرورت کی تمام چیزوں کو پیدا کیا اور ہماری ہدایت کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ شروع فرمایا، اور سب سے آخر میں نبی رحمت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں بھیج کر ہماری ہدایت کا سامان پیدا کیا۔ لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں اور لا تعداد اور لا محدود درود و سلام علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وبناتہ وبارک وسلم۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برتری اور افضلیت۔ ہم کل والے موضوع کو ہی آگے بڑھائیں گے، اور آج قرآن پاک کی بہت ساری آیات جس میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی افضلیت بیان کی گئی ہے، اس کا بیان ہوگا۔ اللہ کریم جل شانہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس پر اپنا فضل دوسروں کی نسبت زیادہ کر دیتا ہے۔ یاد رہے کہ قرآن پاک میں 26 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے نام اور واقعات بیان ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی نے ان میں سے کچھ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کو دوسروں پر فضیلت عطا کی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 253، جس کا ترجمہ ہے رسولوں کو ہم نے ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر فضیلت دی، ان میں سے کوئی ایسا تھا کہ اللہ رب العزت اس سے ہم کلام ہوا، اور کسی کو اللہ رب العزت نے دوسری حیثیت میں بلند درجات عطا کیے، اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو روشن نشانیاں عطا کی اور پاک روح سے مدد کی۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے خاص فضیلت اور کئی اعزاز عطا کیے، جن کا ذکر ان آیات میں آتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 129، جس کا ترجمہ ہے اے میرے رب، ان لوگوں میں خود انہی کی قوم میں سے ایک رسول کو بھیج جو ان کو تیری آیات سنائے اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگیوں کو سنوارے۔ یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے لیے مکہ میں کی تھی، جہاں اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو چھوڑا تھا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو محمد کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت ان الفاظ میں دی۔ سورہ صف آیت نمبر 6، اور یاد کرو عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی وہ بات جو اس نے کہی تھی کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، تصدیق کرنے والا ہوں اس تورات کی جو مجھ سے پہلے آئی ہیں، اور بشارت دینے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا، اور اس کا نام احمد ہوگا۔ سبحان اللہ۔ سورہ سبا آیت نمبر 28 میں رب تعالی جل شانہ نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو تمام ہی انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے، لیکن اکثر لوگ یہ نہیں جانتے۔ اصل ماضی میں جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے وہ کسی ایک خاص قوم کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انسانوں کے لیے بھیجا گیا۔ سورہ احزاب آیت نمبر 40 میں رب تعالی جل شانہ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ خاتم النبیین کا مطلب آخری نبی کے ہیں۔ ایسے ہی سورہ آل عمران آیت نمبر 159 میں رب تعالی جل شانہ کا ارشاد ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ ان لوگوں کے لیے نہایت نرم دل ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت کرتے ہوئے، آپ کی صفات کا بیان کرتے ہوئے رب تعالی جل شانہ نے یہ فرمایا کہ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ ان لوگوں کے لیے نہایت نرم دل ہیں۔
سورہ انبیاء آیت نمبر 107 میں رب تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے اور ہم نے آپ یعنی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ سورہ توبہ کی بھی آیت سن لیجئے۔ رب تعالیٰ جل شانہ سورہ توبہ آیت نمبر 128 میں ارشاد فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے، تمہارے پاس ایک رسول آیا ہے جو تم میں سے ہی ہے، تمہیں مشکل میں دیکھ کر اسے تکلیف ہوتی ہے، تمہاری فلاح کا حریص ہے اور مومنین کے لیے رؤوف اور رحیم ہے۔ کس قدر عالی شان مرتبہ ہوگا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ اللہ کریم جل شانہ نے اپنے 2 صفاتی نام اپنے محبوب نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے منتخب فرمائے، جو رؤوف اور رحیم ہیں۔ یہ سورہ توبہ آیت نمبر 128 میں آئے ہیں۔ آپ جتنا بھی سوچ سکتے ہیں، نبی مکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اس سے بھی بلند ہے اور اس سے بھی بالاتر ہے۔ یہ تو اللہ رب العزت ہی بہتر جانتے ہیں کہ آپ کو کون سا مقام رب تعالی جل شانہ نے عطا فرمایا ہے۔ جتنا بھی ہم بیان کرتے جائیں گے اتنا ہی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت اور افضلیت بڑھتی چلی جائے گی اور یہ ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکیں گے۔ بہرحال یوں کہا جا سکتا ہے کہ بعض عد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اللہ رب العالمین اور تمام مخلوق کے محبوب ترین ہستی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خود رب تعالی جل شانہ نے حکم فرمایا ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 56، جس میں رب تعالی جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے، اللہ رب العزت اور فرشتے عام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اے اہل ایمان تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ یہاں پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو رتبہ بلند فرمایا ہے کہ خود رب تعالی جل شانہ جو خالق کل ہے، جس کے پاس پوری طاقت ہے اور سب کچھ اسی کی ملک ہے، وہ جیسے چاہتا ہے اس کو استعمال کرتا ہے، اور رب تعالی جل شانہ کی چاہت کے بغیر دنیا میں کچھ ہو نہیں سکتا، یہاں تک کہ پتا بھی نہیں ہل سکتا، نہ کوئی گرد و غبار اڑ سکتا ہے، نہ ہوا چل سکتی ہے، نہ سورج چاند اور ستارے نکل سکتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ رب تعالی جل شانہ خود اپنی ذات سے درود و سلام بھیجتے ہیں اور اللہ رب العزت کے فرشتے بھی۔ کیا ہی اچھا ہو کہ ہم خود بھی یہ مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں اور ہمارے دوست احباب جو ہیں ان کو بھی آگاہی دی جائے کہ وہ بھی اس عمل کو کریں کہ یہ ایک ربانی عمل ہے اور رب تعالی جل شانہ کا محبوب عمل ہے۔ گزارش ہے کہ ان باتوں کو اپنے دوست احباب عزیز و اقارب تک پہنچائیں، ان کو بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگاہی دیں، بلکہ ایک قدم اور آگے بڑھیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو بلند کرنے کے لیے انہیں آمادہ کریں کہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات لوگوں کے سامنے بیان کریں اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری کے لیے لوگوں کو تیار کریں، کیونکہ اتنی عظیم الشان نبی کی پیروی نہ کرنا خود اپنا ہی نقصان ہے۔ آخر میں آئیں مل کر ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف کا ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ رب تعالی جل شانہ سے دعا ہے کہ مجھے آپ کو اور ہم سب کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔